بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 40ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ شرح حدیث جبریل کی پہلی قسط میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس ارشاد نبوی کی حکمتوں سے ہمیں روشناس کرانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ضیاء الحق چوہان صاحب۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یوم آخرت اور یوم حساب کا تصور قریش مکہ اور اہل عرب کے لیے بہت انوکھا تصور تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک انسان جو دنیا سے پردہ کر جائے گا، فوت ہو جائے گا اور اس کی ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی اور اس پہ کئی سال گزر جائیں گے، ہزاروں یا لاکھوں سال گزر چکے ہوں گے، تو پھر وہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور کس طرح جزا اور سزا کا مستحق بنے گا۔ تو اس تصور کو وہ سمجھ نہ پاتے تھے اور بار بار اس پر اعتراض بھی کرتے تھے، بار بار سوال بھی اٹھاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور تمسخر بھی اڑاتے تھے اس چیز کا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں گنوائیں جن میں قیامت کے آنے کا بھی ذکر تھا۔ تو اس حوالے سے اب جبریل امین نے یہ سوال بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یہ بتا دیجئے، تاکہ معاشرے میں جو سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے اس کا بھی جواب سامنے آ سکے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس جواب کو سامنے رکھ کر ہمارے بر صغیر میں یہ ایک بحث اٹھی آج سے تقریباً 200 سال پونے 200 سال پہلے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قیامت کا علم ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر آپ کے پاس یہ غیب کا علم ہوتا تو آپ ضرور جواب میں وہ وقت بتا دیتے، لیکن آپ نے وقت نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اور یہ بحث اب دوسری صدی ہے، یہاں پہ جاری ہے، اس پہ مناظرے ہو چکے، مباحثے ہو چکے، لیکن انکار کرنے والے آج بھی انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی عقلیں جواب دے چکی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس جملے کو ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا وقت معلوم نہ ہوتا تو آپ بڑے سادہ سے الفاظ میں جواب ارشاد فرما دیتے کہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ نے جو جواب دیا وہ بڑا پر از حکمت جواب ہے، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس معاملے کو مسئول بھی جانتا ہے، سائل بھی جانتا ہے، جس سے پوچھا گیا اس کو بھی معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اور جس نے پوچھا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس جواب میں علمیت کی نفی نہیں ہے بلکہ عالمیت کی نفی ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے کے برابر جانتا ہے، دونوں کا علم اس میں مساوی ہے۔ تو عالمیت کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے، علمیت کی نفی نہیں کی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کیوں نہیں بتایا؟ جبریل امین نے جب سوال کیا تو آپ نے ایسا جواب کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو راز رکھنا مقصود تھا، قیامت کے آنے کے وقت کو ظاہر کرنا مقصود نہیں تھا۔ اور اس کو راز کیوں رکھنا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف، قیامت کے وقوع کا جو علم ہے یہ اللہ ہی کی طرف مفوض کیا جاتا ہے، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔
سورہ نازعات آیت نمبر 42 تا 44 میں ارشاد ربانی ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، محبوب یہ آپ سے قیامت کے وقوع کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا، آپ سے پوچھتے ہیں فیما انت من ذکراہا، اس کے بیان سے آپ کو کیا سروکار، الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب ہی تک ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید میں کہیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم قیامت کی نفی نہیں کی گئی۔ جو لوگ نفی کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا خود ساختہ نظریہ ہے، قرآن مجید نے کہیں بھی نفی نہیں کی ہے۔ البتہ دو مقامات ہیں، سورہ احزاب آیت 63 ہے اور سورہ شورى کی آیت نمبر 17 ہے، ان میں ادراک کی نفی ضرور کی گئی ہے کہ اے محبوب آپ کو ادراک نہیں ہے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا۔ ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ اور قیامت ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو حواس خمسہ سے ہم نہیں جان سکتے، اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے وقت کو جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ ہے وحی، اور وحی آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو جو اس کو جاننے کا ذریعہ ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ ادراک کی نفی موجود ہے، اور اس کا علم چونکہ ادراک سے تعلق نہیں رکھتا، یہ وحی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ذریعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو اس لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور جبریل امین بھی جانتے تھے، اور آپ نے اپنے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارا اور میرا علم اس میں ایک سطح پہ ہے، ہم دونوں بالکل صحیح طور پہ قیامت کا وقت جانتے ہیں، لیکن لوگوں سے اس کو مخفی رکھنا مقصود ہے، اس لیے آپ نے اس انداز میں جواب دیا۔ اس کو مخفی رکھنا کیوں مقصود تھا، اس کے پیچھے بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس وقت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تم پر اچانک آئے گی، اور یہی بات یعنی قیامت کا اچانک آنا یہ سورہ یوسف آیت نمبر 107 میں بھی موجود ہے، سورہ انعام آیت نمبر 31، سورہ حج آیت نمبر 55، سورہ زخرف آیت نمبر 66 اور سورہ محمد آیت نمبر 18۔ ان تمام آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت تم پر اچانک آئے گی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ایگزیکٹ وقت بتا دیتے تو پھر اس کا آنا اچانک نہ رہتا، اور اس طرح قرآن مجید کی تکذیب ہو جاتی، اور اللہ کا نبی قرآن مجید کو جھٹلانے اور اس کی تکذیب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کا نبی تو دنیا میں اس لیے تشریف لایا ہے کہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے سچا ثابت کیا جائے اور اس کی تصدیق ہو۔ تو اس لیے قیامت کا وقت بتانا یہ قرین مصلحت نہیں تھا، اور یہ قرآن مجید کی تکذیب تھی، تو اس لیے آپ نے یہ وقت نہیں بتایا۔ لیکن قیامت کی نشانیاں بتا کر اب جبریل امین نے جب یہ سمجھ لیا کہ اس کا وقت بتانا مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب ارشاد فرما دیا ہے، تو پھر انہوں نے اس کی نشانیاں پوچھی تھیں کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں عنایت فرما دی۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ مجھے روزہ افطار کرنے کا وقت بتایا جائے، اور ہم جواب میں اسے یہ کہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں روزہ افطار کرنے کا ایگزیکٹ وقت معلوم ہے، اسی لیے تو ہم نے اس کو نشانی بتا دی اس وقت کی کہ اس وقت سورج غروب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی نشانیاں بتا دی قیامت کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ وقت بھی معلوم تھا۔ دیگر مواقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ 10 محرم کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، اور جمعہ کا دن ہوگا، یعنی دن بھی بتا دیا اور مہینہ بھی آپ نے بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی۔ صرف ایک چیز ہے جس کو آپ نے راز رکھا ہے، اور وہ ہے قیامت کا سن، کہ سن میں آئے گی، بالکل ایگزیکٹ اس کا جو وقت ہے اس کو آپ نے راز میں رکھا ہے، اور اس کو راز میں رکھنا اسی لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ اس کو راز رکھا جائے اور وہ لوگوں پر اچانک آئے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔